بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کئی بار جب وہ اسکول گئے تو اسکول میں وہ بھرنا پڑتا ہے کہ ریلیجن کیا ہے۔ تو جب میری بیٹی چھوٹی تھی تو اس نے آ کے پوچھا بھی مجھ سے ایک بار کہ پاپا ہم کون سے ریلیجن کے ہیں؟ تو میں نے اس میں یہ لکھا کہ ہم انڈین ہی ہیں یار، کوئی ریلیجن نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اللہ کرے میں سمجھا پاؤں۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، نہ تو اللہ خود ہم کلام ہوا ہے اپنے بندوں سے، بھائی اللہ اپنا قانون بتائے گا انہی طریقوں سے، یا تو اللہ ہر ایک سے ہم کلام ہوگا، یا ہر ایک کو خواب آئیں گے روزانہ، یا اللہ تعالیٰ آسمان سے کتاب اتاریں گے اور سب کو وہ کتاب نظر آئے گی اور سب کے گھروں میں اللہ کی طرف سے فرشتے آئیں گے، وہ کتاب ڈیوائڈ کر کے تقسیم کر کے چلے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوا۔ ایسا اگر ہوا ہوتا تو اس کا دعویٰ لوگ کرتے۔ ایک ہی راستہ رہ گیا ہمارے پاس، وہ کیا ہے؟ پیغمبروں کا راستہ، کہ اللہ نے انہی انسانوں میں سے اپنے بندوں کو منتخب کیا، ان کی سلیکشن کی اور پھر فرشتوں کے ذریعے ان پر وحی نازل کی۔ کسی سے اللہ براہ راست ہم کلام ہوئے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے، اور باقیوں سے اللہ تعالیٰ جبریل کے ذریعے رابطہ کرتے رہے اور وہ پیغمبر ہم تک اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اللہ تک پہنچنے کا کوئی آپشن ہے ہی نہیں۔ جب ہے ہی نہیں تو اس کے صحیح یا غلط ہونے کی بحث ہی فضول ہے۔ اب میں اس مثال کی طرف آتا ہوں جو 4 سفیر آئے تھے آپ کے پاس، جن کی پینٹ ایک جیسی، جن کی شرٹیں ایک جیسی، سب نے ٹائی لگائی ہوئی ہے۔ اب آپ پہچاننا مشکل ہے۔ آپ کو پتا ہے اقوام متحدہ نے ان چاروں کے علاوہ، ان چاروں میں سے کسی ایک کے علاوہ اپنا پیغام کسی اور ذریعے سے پہنچایا ہی نہیں ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ آپ کے پاس ان چاروں میں سے ایک کو سلیکٹ کرنے کے علاوہ کوئی راستہ بولو بھائی نہیں ہوگا۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ سب کے کپڑے ایک جیسے، سب قسمیں اٹھا اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ میں سفیر ہوں، سب قسمیں اٹھا اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ بولو بھائی میں سفیر ہوں۔ سب نے جعلی اسٹیمپ بنوا لی اور وہ ٹھپے لگا دیے۔ اب کیسے پہچانو گے؟ اب یہ ہے کہ وہ جو پیغام لے کر آئے ہیں نا وہ پڑھنا شروع کر دو۔ ان میں سے 3 ایسے تھے جن کے پاس سفید کاغذ تھا، کوئی پیغام بول لیا کریں بھائی، جملہ مکمل کر لیا کریں۔ 3 صفحے کیا تھے؟ خالی تھے، یا 2 خالی تھے اور ایک پہ کیڑے مکوڑے بنے ہوئے تھے، بلکہ ایک کے پاس پوری کتاب تھی، اقوام متحدہ کی طرف سے پوری کتاب لے کر آیا تھا وہ۔ لیکن وہ پوری کتاب میں کیا لکھا ہوا تھا؟ پہلے صفحے پہ لکھا تھا گھوڑا کیسے دوڑتا ہے، جواب میں لکھا ہوا تھا تگڑ 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 تگڑ۔ پوری کتاب ایسے لکھی ہوئی ہے بھائی۔ ایک پاگل نے کتاب لکھی نا، ایک آدمی پاگل خانے گیا دیکھنے کے لیے، پاگلوں کا انٹرویو لینے کے لیے۔ تو ایک پاگل نے کہا یار مجھے خام خام ان لوگوں نے یہاں رکھا ہوا ہے، میں تو کتابوں کا مصنف ہوں، میں پاگل واگل نہیں ہوں۔ پھر جیل کی انتظامیہ سے پوچھا یار اس نے کتاب لکھی ہے اور تم نے اس کو یہاں رکھا، کتاب کوئی پاگل تھوڑی لکھ سکتا ہے۔ تو اس نے کہا بھائی کتاب لے کر آؤ۔ کتاب لائی تو شروع میں لکھا ہوا تھا گھوڑا کیسے دوڑتا ہے، 400 صفحے پہ لکھا ہوا تھا تگڑ 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 تگڑ۔ یہ کتاب تھی بھائی، ٹھیک۔ تو 3 سفیر کے پاس سے یا تو خالی کاغذ نکلے، یا تگڑ تگڑ لکھا ہوا ہے کسی میں، یا گھوڑا ایسے دوڑتا ہے، فضول فضول باتیں لکھی ہوئی ہیں، کوئی ڈھنگ کی بات ہے ہی نہیں۔ ایک کے پاس پورا ایک قانون اور ضابطہ تھا کہ پاکستان میں غربت کا ریشو اتنا ہے، غریبوں کی تعداد اتنی ہے، اور اس غربت کو حل کرنے کے اقوام متحدہ نے کچھ جو ہے وہ کچھ ضابطے اور قانون طے کیے تھے، وہ لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ اس ملک کو گندم سستی دی جائے گی، اور خواتین پہ اتنی زیادتی ہوتی ہے، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو اس کے حقوق کے لیے ایک لائحہ عمل دیا ہوا تھا، پورا ایک قانون اور ضابطہ لکھا ہوا تھا۔ تو آپ کہیں گے کہ بھائی یہ 3 تو ہو ہی نہیں سکتے، اور اس چوتھے کو ماننے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن ہے ہی نہیں۔ اب اگر اس چوتھے میں کوئی ایسی بات لکھی ہوئی ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہماری سمجھ کا فالٹ ہے،
وہ اس چوتھے کا فالٹ نہیں, کیونکہ آپ کے پاس اس چوتھے کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں. کیونکہ اگر اس کا انکار کرو گے اس کا مطلب ہے اقوام متحدہ سرے سے کوئی قانون ضابطے بناتی نہیں ہے دنیا کے لیے, وہ صرف پیڑے کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے وہاں پہ. تو اقوام متحدہ اگر یہ کام نہیں کرتی تو خدا کیسے کر سکتا ہے بھائی, کہ وہ بندوں کو پیدا کر کے بھول گیا, اس نے کوئی قانون اور ضابطہ نہیں بنایا, اس نے کہا زمین تمہاری, اس پر حکومت کرو, جس کا چاہے گلا کاٹو, جس کے چاہے لوٹ کھسوٹ کے سودی نظام پوری دنیا پہ مسلط کر دو, کروڑوں چند. یہ جو سودی نظام اس وقت دنیا میں چل رہا ہے اس کو خدا کے علاوہ کوئی بھی ناپسند نہیں کرتا, اس کو صرف اللہ ہے جو ناپسند کرتا ہے, صرف اللہ ہے. انسان اس قانون کو ناپسند نہیں کرتے, ورنہ سود کے سسٹم کو غریب بھی پسند کرتا ہے, مالدار بھی پسند کرتا ہے, کیونکہ اس سسٹم میں غریب کو بھی فائدہ نظر آتا ہے اور مالدار کو بھی فائدہ نظر آتا ہے. یہ جو مولوی لوگ اس کے خلاف اتنا چیختے ہیں یہ اس لیے نہیں کہ مولویوں کو یہ سسٹم ناپسند ہے, مولوی بھی چاہتے ہیں بینک میں پیسہ رکھو اور سود کما کے گھر بیٹھے کھاؤ. یہ اس لیے چیختے ہیں کہ پابندی کس نے لگائی ہے, رسول نے. اور رسول کیوں اس کے خلاف ہے اتنا, اس لیے کہ اللہ نے پابندی لگائی ہے. تو اصل سود کو ناپسند کرنے والا کون ہے, اللہ ہے. اب غریب اس پہ خوش کیوں ہوتا ہے, اس لیے کہ اس کو وقتی نفع نظر آتا ہے. آپ نے 1 لاکھ روپے رکھوائے اور مہینے بعد وہ کتنے ہو گئے, 1,02,500 ہو گئے, 3,000 ہو گئے, وہ اس پہ خوش ہو رہا ہے. وہ اس نظام کے اندر جو غریب کا استحصال ہے آہستہ آہستہ اور اس کی تباہی ہے, اس کی طرف اس غریب کی توجہ نہیں ہوتی. اس کی طرف کس کی توجہ ہوتی ہے, بولو بھائی, اللہ کی. اس لیے اللہ نے اس کو ہمیشہ سے حرام کر دیا. بھائی زمین پہ میرا قانون چلے گا تو سودی نظام نہیں چلے گا. اس سودی نظام کی تباہی ہے کہ دولت سمٹ کے 10-15 انسانوں کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے. ماہرین معیشت کہتے ہیں اگر 10-15 آدمیوں کی دولت ان سے لے کر تقسیم کر دی جائے تو پوری دنیا سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا. میرا ایک بیان ہے اسلام کا نظام معیشت, وہ کبھی آپ یوٹیوب پہ سرچ کر کے سنیں, میں تھوڑا سا اس کی طرف روشنی ڈالتا ہوں معمولی سی. یہ 4 سفیروں والی مثال رہ نہ جائے, یہ آپ اس کی طرح گچی پکڑ کے رکھیں, اب یہ مثال مکمل نہیں ہوئی, آپ کو کہہ رہا ہوں. یہ جو ہم بینکوں میں پیسہ رکھتے ہیں نا, سود لیتے ہیں اس پہ کہ 1,00,000 روپے کا ہمیں کتنا ملے گا. آج کل ریٹ کیا چل رہا ہے, 2% چل رہا ہے, کتنا چل رہا ہے, میرا خیال ہے اور کم کر دیا ان لوگوں نے, چلو 2% لگا لو, 1,00,000 پہ 2,000 مل رہا ہے. غریب آدمی خوش ہوتا ہے میں نے 1,00,000 روپے رکھے اور اگلے مہینے مجھے بیٹھے بیٹھے فری میں کچھ کیے بغیر 2,000 روپے مل گئے. یہ دنیا کے بڑے بڑے ماہرین الو بنا رہے ہیں آپ کو, غریب کو الو بنایا جا رہا ہے. ہوتا کیا ہے کہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں, صابن بنانے والی کمپنیاں, ڈبل روٹی بنانے والی کمپنیاں, آپ کو پتا ہے کہ جتنی بڑی بڑی کمپنیاں جو مارکیٹ میں اپنی پروڈکٹ پھینکتی ہیں ان کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے. وہ پیسہ کہاں سے لیتی ہیں, بولو بھائی, بینک سے. وہ ان کی خون پسینے کی کمائی نہیں ہوتی, وہ فری پھوکٹ میں بیٹھے بیٹھے ان کو کہاں سے ملتا ہے, وہ بینک سے ملتا ہے. یہیں سے توازن خراب ہونا شروع. بیٹھے بیٹھے آپ کے ہاتھ میں بیٹھے بیٹھے اتنی بڑی رقم آئے گی تو ظاہر ہے معیشت کا نظام کیا ہوگا, اس سے خراب ہوگا. چند ہاتھوں میں دولت سمٹنا شروع. اب ہوتا کیا ہے, مثال کے طور پر ایک بریڈ بنانے والی کمپنی کی میں مثال دیتا ہوں, ڈبل روٹی بنانے والی کمپنی کی مثال دیتا ہوں. اس نے بینک سے قرضہ اٹھایا, بینک نے اس سے جو ریٹ طے کیا 1,00,000 پہ 4,000. ایک مثال دے رہا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ جو ہے نا وہ KIBR کیا چل رہا ہے آج کل, کراچی انٹر بینک جو ایک ریٹ ہوتا ہے, لندن کا کیا ہے, کراچی کا, مجھے ابھی اس وقت معلوم نہیں ہے. فرض کر لے کہ 1,00,000 پہ 4,000 جو ہے نا بینک نے اس تاجر ان کمپنی سے کیا لیا, پروفٹ لیا, کیونکہ 1,00,000 پہ 2,000 بینک کو کس کو دینا ہے, غریب کو دینا ہے نا. او بھائی, جو غریب نے 1,00,000 روپے بینک میں اپنی ساری زندگی کے رکشے چلا چلا کے جو پیسے بچائے تھے وہاں رکھے تھے, تو اس 1,00,000 پہ بینک اس کو 2,000 دے گا تو اپنا بھی تو بچائے گا نا بھائی. تو 4,000 بینک نے اپنے بچائے رکھے, 2 اس میں سے غریب کو دیے, 2 کس کے پاس تھے, اپنے پاس. اب جو کمپنی جو بریڈ بنا رہی ہے وہ 1,00,000 پہ 4,000 روپے
اس کو بینک کو دینے ہیں تو وہ ڈبل روٹی کی قیمت اسی حساب سے بڑھائے گی کہ نہیں بڑھائے گی؟ ہے بھائی، کیونکہ وہ اس کے پروفٹ میں، بولو بھائی، نہیں ہے، اس کو پتا ہے یہ تو میں نے بینک کو دینے ہیں. تو بریڈ کی جو قیمت ہے مارکیٹ میں وہ خود بخود 4% بڑھ جائے گی. غریب آدمی اس نے 1 لاکھ روپے نکلوا کے 2000 جو پروفٹ لیا، جب وہ اس 1 لاکھ سے ڈبل روٹیاں خریدے گا تو وہ 2000 اضافی اس مہنگائی میں دے گا کہ نہیں دے گا؟ بولو بھائی. تو وہ گھوم کے کہاں چلا گیا؟ دوبارہ بینکوں کے جیب میں چلا گیا کہ نہیں چلا گیا؟ یہ سودی نظام اگر نہ ہوتا تو چیزوں کی قیمتیں اتنی تیزی سے اوپر نہ چڑھتی. شریعت نے اس کے خلاف جو نظام دیا ہے وہ مضاربہ اور شرکت کا نظام دیا ہے. اب شرکت کے نظام میں کیا ہوتا ہے؟ وہ جو اسلام نے دیا، جو اللہ نے دیا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، یہ مولویوں نے نہیں دیا. یہ نظام کس نے دیا ہے؟ اس کائنات کو بنانے والے نے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس پیغام کو پہنچایا ہے، بنایا نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، وہ کیسے ایک ایسا قانون بنا سکتے تھے؟ اللہ کا جو قانون ہے وہ کیا ہے؟ شرکت میں نفع اور نقصان میں پرسنٹیج کے حساب سے آپ کو شریک ہونا پڑے گا. کیا مطلب؟ اب یہی اگر شرکت کا نظام ہوتا، غریب آدمی بینک کو 1 لاکھ روپے دیتا اور بینک سے کہتا آپ کو جتنا پروفٹ ہوگا اس میں سے 2% مجھے چاہیے. ایک 2% کی مثال دے رہا ہوں میں. ویسے تو انویسٹر کا جو ریشو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، عام طور پہ 70% ہوتا ہے انویسٹر، اور 30% وہ لیتا ہے جو عمل کرتا ہے. 1 لاکھ پہ مجھے کتنا چاہیے؟ 2%. بنتا وہ بھی 2000 ہی، لیکن وہ 1 لاکھ کا 2000 نہیں، جو پروفٹ ہوگا اس کا مجھے 2% چاہیے، یا 20% چاہیے، یا 25% چاہیے. پرسنٹیج. بینک یہ پیسے کس کو دیتا؟ کمپنیوں کو. کمپنیوں سے ڈبل روٹی والی کمپنی سے کہتا ہے کہ آپ کا جو پروفٹ ہوگا اس پروفٹ میں سے مجھے 4% چاہیے. نہیں یاری بات، بہت ٹیکنیکل بات ہے، اس کو سمجھیں. پروفٹ میں سے مجھے کتنا چاہیے؟ مجھے 2000 4000 نہیں چاہیے. مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ میں آپ کو دے کتنے رہا ہوں، مجھے اس سے غرض ہے کہ میرے پیسوں سے آپ کماتے کتنا ہو. ہم جو آپ کو 1 کروڑ کا قرضہ دے رہے ہیں، اس 1 کروڑ پہ آپ جتنے کماؤ گے اس میں سے 4% ہمارے اور 96% تمہارے. نہیں یاری بات. اب کیا ہوا ہے کہ جو ڈبل روٹی بنانے والی کمپنی ہے اس نے ڈبل روٹی کے ریٹ بڑھا دیے، تو خود بخود اس کمپنی کا پروفٹ بڑھے گا اور 4% خود بخود بڑھ جائے گا. بینک کا نفع خود بخود بڑھے گا، اور بینک کا نفع بڑھے گا تو بینک کو جس نے قرضہ دیا ہے اس کا نفع خود بخود. تو آپ جتنی مرضی قیمتیں بڑھا لیں مارکیٹ میں، ان قیمتیں بڑھنے سے وہ پروڈکٹ کی جیسے قیمت میں اضافہ ہوگا تو عوام کو بھی اس کی حساب سے نفع ملنا شروع ہو جائے گا. سودی نظام میں آپ رقم دے کے بھول جاتے ہو، آپ نہیں دیکھتے کہ میرے اس پیسے سے کون کتنا کتنا کما رہا ہے. آپ کو 2 نوالے 2 چونی 98 پکڑا کے بینک خوش ہو جاتے ہیں، آپ کو مطمئن کر دیتے ہیں مزے کرو. اور بینکرز کیا کرتے ہیں؟ وہ کچھ بھی نہیں کر رہے، اسے ادھر سے پیسہ اٹھایا ادھر دیا، ادھر سے اتنے لیے ادھر سے اتنے دیے، اور بیٹھ کے نوٹ گنتے ہیں بیٹھ کے. وہ کسی قسم کا رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ غیر فطری نظام ہے دولت کی ریل پیل کا. قرآن نے زکوٰۃ کا اور صدقہ فطر کا اور مال غنیمت کی تقسیم کا جو فلسفہ بیان کیا، کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، اللہ چاہتے کہ دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کے نہ رہ جائے. تو جیسے صدقات و خیرات سے دولت تقسیم ہوتی ہے، ابھی قربانی ہوئی نا، کتنی تقسیم ہوئی ہے دولت. 1 ارب روپے کا کاروبار ہوا ہے صرف کراچی میں. تو اس کاروبار سے غریبوں کے چولہے جلے کہ نہیں جلے ہیں؟ دولت مندوں کی جیب سے پیسہ نکل کے گیا ہے، اور غریبوں کی جو بھینسیں گائے پالنے والے لوگ ہیں ان کی جیبوں میں گیا ہے. اور گوشت کتنا تقسیم ہوا غربا اور مساکین میں. یہ مولویوں کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، یہ کس کا بنایا ہوا قانون ہے؟ اللہ کا. اور سود بالکل اس کے اپوزٹ ہے. سود کیا کرتا ہے؟ دولت کو سمیٹ کر چند ہاتھوں میں لے آتا ہے.
تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر اللہ عرش پر بیٹھ کر اس نے اپنے بندوں کو بنایا اور چھوڑ دیا اس نے ایسے ہی کہ جو چاہے کرو، تو پھر یہ کر رہی ہے قوم، تو یہ اللہ پر الزام ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو پیدا کر کے ان کی ہدایت کے لیے کوئی قانون اور ضابطہ کیوں نہیں دیا. یہ بہت بڑا الزام لگے گا اللہ کی ذات پر، اور اگر ہم یہ اللہ پر الزام لگائیں تو اللہ اس الزام سے بری ہے. وہ کہے گا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے قانون دے کر. اگر کوئی کہے میں محمد کو نہیں مانتا تو پھر وہی سوال ہوگا پھر تو کس کو مانتا ہے؟ بتا. اس کے پاس جس کو بھی تو کہے گا نا کہ یہ اللہ کا سفیر ہے، اس کے پاس خالی کاغذ کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلے گا. اور اگر کسی کے پاس کچھ لکھا ہوا نکلے گا تو وہ کیڑے مکوڑے ہوں گے. وہ گھوڑا کیسے دوڑتا ہے؟ تگڑ تگڑ تگڑ، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. جب آپ کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے اللہ کا قانون جاننے کا، تو اس کے صحیح یا اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کے بارے میں اس کے صحیح یا غلط ہونے کی بحث ہی نہیں ہو سکتی. دیکھو جو 4 سفیر تھے نا، گچی چھوڑ دیں، اب میں آ گیا ہوں سفیروں کی طرف، ٹھیک ہے؟ یہ بیچارے کب سے پکڑ کے بیٹھے ہوئے کہ یار چھوٹ نہ جائے. وہ جو 4 سفیر تھے جن میں 3 کے پاس خالی کاغذ ہے، اب آپ کہو گے یار میں مغز ماری کیوں کروں کہ یہ صحیح ہے یا غلط. یہ کوئی سسٹم پیش کرتے، کوئی قانون پیش کرتے تو میں یہ دیکھتا کہ اصل والا یہ ہے یا یہ ہے. بھئی جو چوتھا سفیر ہے جس کے آپ نے صحیح ہونے کا فیصلہ کیا، آپ کہتے کہ یار یہ والا صحیح کہہ رہا ہے، یہ قانون اقوام متحدہ کے ہیں، یا یہ جو دوسرا بندہ ہے یہ قانون، ان کو کمپیئر کر کے دیکھتے، اس میں ٹائم لگتا. تو درد سر سے آپ کی جان چھوٹ گئی. آپ نے کہا تو خالی کاغذ لے کر آئے ہیں، ان کے صحیح یا غلط ہونے کی بحث کرنا فضول ہے. کتنی اچھی پتلون پہن کے آئے ہوں، کتنی 4 ٹائیاں اور لگا لو، جو مرضی کر لو بھائی، تمہارے پاس تو کوئی ضابطہ اور قانون ہی نہیں ہے. عیسائیوں کے پاس کوئی قانون اور ضابطہ ہے؟ کوئی ہے ضابطہ اور قانون جس کو فالو کیا جائے؟ ہندوؤں کے پاس ہے ہی نہیں. اگر ہے تو کیڑے مکوڑے ہیں. یہ کیڑے مکوڑے ہی تو ہیں کہ گائے کو اپنا معبود بنا لیا. صبح صبح جو اوریجنل ماں ہے، جو حقیقی ماں ہے، اس کی عبادت نہیں ہو رہی. جو گائے ہے، جو بنائی ہوئی ماں ہے، اس کی حقیقی ماں سے بھی زیادہ عزت ہو رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ وہ تگڑ تگڑ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تگڑ تگڑ ہے. ہمارے ایک رشتے دار تھے شپ میں، ان سے ہندوؤں کا کوئی پنڈت تھے، پتہ نہیں کون تھا، اس نے کہا کہ آپ لوگ گائے کو ایسا کیوں کرتے ہو، ایسا کاٹ کے کھا جاتے ہو، مسلمان گائے کے ساتھ اتنی بدسلوکی کیوں کرتے ہو، وہ اتنا دودھ دیتی ہے. پھر وہ خاتون تھی، وہ کہنے لگی آپ بتائیں آپ گائے کا دودھ نہیں پیتے کیا؟ انہوں نے کہا نہیں میں بکری کا پیتا ہوں، میں گائے کا پیتا ہی نہیں. حالانکہ پیتے وہ بھی گائے کا، گائے بھینس کا ہی دودھ ہے. مطلب بتانے کا یہ تھا کہ اگر ہم بکری کا پیتے تو کیا بکری کو معبود بنا لیں؟ تو کیڑے مکوڑے ملیں گے آپ کو، کوئی قانون اور ضابطہ ہے ہی نہیں. بہت سارے حکام ہیں. دیکھو اسلام، آپ جب کسی مدرسے میں داخلہ لیں اسلام پڑھنے کے لیے، اسلام مدرسوں میں ملتا ہے آپ کو. یہ پہلے بتا دوں میں آپ کی جنرل نالج. یوٹیوب پہ جو چند بنے ہوئے بیٹھے ہیں اور سب کو غلط کہہ کے کہ یہ ہے وہ وہی ہیں بس دنیا میں. جو بھی یوٹیوب پہ بیٹھ کے ایسا ذہن بنا رہے ہیں کہ بس میرے علاوہ دنیا میں سب مکھنچو ہیں، تو سمجھ لو کہ یہ سب سے بڑا مکھنچو ہے. باقی سب صحیح ہیں، یہ سب سے بڑا مکھنچو ہے. کیونکہ اسلام ابھی نیا نہیں ہے، پرانا ہے، صدیوں سے چلا آ رہا ہے. بڑے بڑے اسلام میں ماہرین پیدا ہوئے ہیں، محققین پیدا ہوئے ہیں. کوئی نئی تحقیق جو آج مارکیٹ میں لا رہے ہیں یہ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، چاہے کتنے مضبوط دلائل دے رہا ہوں. ایک دفعہ میں نے بتایا تھا نا کہ اگر ایک اس کو صحیح مان لو تو باقی سب کو غلط ماننا پڑے گا. تو اس پہ کسی نے کمنٹس کیے کہ ہاں نا، دلائل سے اگر کسی کی بات صحیح ملے تو اس کو مانو، چاہے سب کو غلط ماننا پڑے. دلیل دلیل ہوتی ہے. سمجھ رہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اجماع امت سب سے بڑی دلیل ہے. یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. یہ صحیح حدیث ہے. تو کسی بھی ایسے آدمی کی بات کو ماننے میں کہ سب کو غلط ماننا پڑ رہا ہے، تو قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس امت میں سب غلط نہیں ہو سکتے، کیونکہ نیا نبی نہیں آئے گا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے بات کو؟ تو آپ کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں. اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے
کوئی دین اور مذہب نازل بھی کیا ہے، پھر آپ یہ کہنے گویا بزبان حال یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کر کے چھوڑ دیا، جو مرضی کرو، جو مرضی۔ یاد رکھو دلیل ہر ایک کے پاس ہوتی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں اللہ نے عقل دی، عقل سے فیصلہ کرو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ میرا خیال ہے آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے بھائی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ جو ہم اسلام کو کیوں فالو کریں، عقل دی ہے نا، عقل سے فیصلہ کرو صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ عقل ہر جگہ آپ کی رہنمائی نہیں کرتی۔ دنیا میں جتنے بھی جرائم پیشہ لوگ ہیں نا، وہ بھی اپنے جرم کو عقل کا استعمال کر کے اس پہ نیکی کا لیبل لگا دیتے ہیں۔ ایک ڈاکو تھے بچپن میں ہمارے جاننے والوں میں، پولیس مقابلے میں مارے گئے۔ اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے پکڑنے کے لیے آنا ہے، کہاں ہے بھائی؟ کوئی پولیس والا بیٹھا، وہ کہاں ہے بھائی تمہارے جاننے والے ڈاکو؟ قتل ہو گئے۔ وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ میں مالداروں کو لوٹتا ہوں، کچھ پیسہ خود کھاتا ہوں اور کچھ غریبوں میں بانٹ دیتا ہوں۔ بڑی اچھی لاجک بظاہر، ان کی عقل یہی کہتی تھی۔ کیا یہ ہم نے کہا مالداروں کو کیوں لوٹتے ہو بھائی؟ کہہ رہے ہیں یار یہ اکثر ان کے پاس حرام کا پیسہ ہوتا ہے، جائز پیسہ نہیں ہوتا۔ اب دلائل سے آپ جواب دے سکتے ہو، جتنی دلیل دو گے وہ آگے سے بحث کرے گا آپ سے۔ لوگوں نے لوٹنا شروع کر دیا انسانوں کو۔ بعض یہ دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو جنگل کا جو بادشاہ ہے، شیر ہے، وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر جس کا چاہتا ہے شکار کرتا ہے، تو کہتے ہیں فطرت کا اصول یہ ہے کہ طاقتور کو اجازت ہے کہ وہ کمزور کو کھا جائے، یہ فطرت کا اصول ہے۔ آپ کو پتا ہے جرمنی نے ایک زمانے میں لاکھوں انسانوں کا قتل اس بنیاد پہ کیا کہ ڈارون کا جو نظریہ ارتقاء ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچا ہے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ سب سے زیادہ جو ارتقاء ہوا ہے جسمانی وہ جرمن کے لوگوں میں ہوا ہے، لہذا انہیں دنیا پہ حکومت کرنے کا حق سب سے زیادہ۔ اس بنیاد پر لاکھوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان کی عقل یہی کہتی تھی ان کو۔ نہیں آ رہی میرے خیال ہے بات؟ امریکہ اور یو کے والوں کی عقل یہ کہتی ہے کہ گے سیکس کی اجازت ہونی چاہیے، اس بنیاد پر ویزا دے دیتے ہیں۔ وہ اتنا مبارک مقدس عمل سمجھتے ہیں اس کو۔ کسی کو ویزا نہیں مل رہا تو ثابت کر دے میں یہ ہوں، ہمارے والے اس کو ملک سے باہر نکال دیں گے اور ان کے والے اس کو نیشنلٹی دے دیں گے۔ ان کی عقل، اور وہ بیوقوف لوگ نہیں ہیں، کہیں آپ کہیں یار وہ تو پاگل لوگ ہیں تو ان کی عقل غلط فیصلہ کر رہی ہے، وہ تو ہم تو عقل مندوں کی بات کر رہے ہیں۔ وہ پاگل ہوتے تو آپ وہاں جانے کے لیے کیوں ترستے؟ آپ ان کی بنی ہوئی چیزوں کو کیوں استعمال کرتے؟ وہ بھی پاگل، امریکہ والے بھی پاگل، سارے پاگل ہیں کیا؟ یہ ذہین ترین لوگوں کی عقل ہے جو ان کو یہ پٹیاں پڑھا رہی ہے کہ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ۔ قرآن کہہ رہے ہے جو اللہ نے عورت تمہارے لیے پیدا کی ہے اس کو چھوڑ کر لڑکوں کی طرف جاتے ہو، تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ لوط علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے تھے، حالانکہ وہ قوم اس کی قانونی طور پر اجازت نہیں دیتی تھی، لیکن آج باقاعدہ اس کو قانون بنا کے دنیا میں نافذ کیا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ مذہب کو چھوڑیں گے تو آپ کو یہ حرکتیں کرنا پڑیں گی۔ پھر اگر آپ اللہ کے قانون کو نہیں مانتے، عقل کو بڑا بناتے ہیں، تو پھر عقل آپ سے ایسے فیصلے کروائے گی۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ شراب اتنی بری چیز ہے، اسلام نے پابندی لگائی، شراب کی بنیاد پر پوری دنیا میں روزانہ ہزاروں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، شراب پی کے جو ڈرائیونگ کرتے ہیں، ہزاروں موتیں انسانوں کی ہوتی ہیں روزانہ، ہزاروں لوگ قتل ہو جاتے ہیں، شرابی نے چاقو نکال کے مار دیا۔ امریکہ میں بھی ہوتا ہے، UK، دنیا میں ہر جگہ جہاں شراب ہے وہاں یہ ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا کے ماہرین اس پر پابندی کیوں نہیں لگا دیتے؟ سوال کیا کس سے؟ مجھ سے، حالانکہ یہ میرے سے کرنے کا سوال، جملہ مکمل کیا کریں یار، یہ مجھ سے کرنے کا سوال نہیں، تو جو پابندی نہیں لگا رہے ان سے کرنے کا ہے نا، لیکن اچھا ہوا مجھ سے کر لیا۔ میں نے ان سے کہا وہ اس لیے نہیں لگاتے کہ وہ خود شرابیں پی پی کے اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں،
اگر آپ اللہ کے قانون کو فالو نہیں کرو گے, انسان کو خدا بناؤ گے کہ جو یہ کہے گا, تو انسان جس جرم میں مبتلا ہوتا ہے اس جرم کے خلاف کبھی قانون سازی نہیں کر سکتا. کیسے قانون سازی کرے گا؟ سارے بینکرز اگر اسمبلی میں پہنچے ہوئے ہیں وہ سود کو حرام قرار دے دیں گے؟ ہے بھائی, سارے زنا کرنے والے اگر اسمبلی میں پہنچ جائیں گے وہ یہ کہیں گے کہ جو زنا کرنے والے کی سزا 100 کوڑے ہے, وہ کہیں گے یہ؟ قانون ہمیشہ وہ ذات بناتی ہے جو ان تمام تر مفاد سے پاک ہو. وہ تمام انسانوں کا مفاد دیکھتا ہے. وہ کون ہے؟ اللہ ہے, جو اپنے بندوں سے حقیقی محبت کرتا ہے اور تمام انسانوں کو سامنے رکھ کے قانون بناتا ہے. وہ پوری دنیا میں زنا الاؤ ہے, اجازت ہے, سوائے سعودی عرب اور پاکستان کے اور ایک آدھ اور ملک ہوگا. قانونی طور پر کہیں بھی دنیا میں پابندی نہیں ہے, چند ملکوں کے علاوہ. ایران میں جتنی زنا کی کھلے عام اجازت ہے اتنی پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ متع کی اجازت دی ہوئی ہے ان لوگوں نے. آئی بات سمجھنے؟ متع کا مطلب یہ ہوا کہ 2 گواہوں کی موجودگی میں زنا کرو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ متع کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی وہ کہتے ہیں زنا تھوڑی ہے تو متع ہے نا, 1 گھنٹے کی شادی بھی ہوتی ہے وہاں, 2 گھنٹے کی بھی ہوتی ہے, 2 دن کی بھی ہوتی ہے. تو کہتے ہیں دیکھو زنا اور متع میں فرق ہے, زنا چھپ کے ہوتا ہے, متع تو باقاعدہ 2 گواہوں کی موجودگی میں ہوتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ زنا چھپ کے ہوتا ہے وہ بھی برائی ہے. 2 آدمیوں کو گواہ بنا کے زنا کر لو تو یہ زیادہ بڑی برائی ہے یا نہیں ہے؟ نکاح میں اور زنا میں بنیادی فرق یہ ہے کہ نکاح ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے اور زنا متع چند گھنٹوں کے لیے ہوتا ہے, زنا بھی چند گھنٹوں کے لیے ہوتا ہے. تو کوئی فرق نہیں ہے اسلام میں, یاد رکھو, متع میں اور زنا میں. متع بعض لوگ یورپ میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ مسلک چینج کر کے متع شروع کر دیا ہے. ایسی خبریں ہمیں ملتی رہتی ہیں. اللہ کے عذاب سے ڈرو, اللہ کے عذاب سے. حرام کو حلال کا لیبل لگا کے مت استعمال کرو اس کو, حرام کو حرام سمجھ کے کرو. اسلام میں متع کی کوئی گنجائش. ویسے بھی عقلی طور پر دیکھو, یہ متع اتنا گندا عمل ہے, اتنا گندا عمل ہے کہ کوئی بھی شریف آدمی کبھی بھی یہ نہیں کرتا. جو بھی متع کے دلائل دے رہا ہوں نا انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوا, جو بھی متع کے دلائل دے رہا ہوں نا, متع جائز ہے, متع فلانے نے کیا تھا, متع فلاں جائز ہے, تو اس سے بولا کرو ٹھیک ہے آپ اپنی سسٹر کا, معاذ اللہ مجھے کہتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگ رہا, ان کا متع کروا دیں فلاں سے. ایک دم آگ بگولا ہو جائے گا, غصہ ہو جائے گا, ایک دم غصہ آ جائے گا. تو بھائی غصہ کیوں آ رہا ہے آپ کو؟ نکاح کرتے ہوئے غصہ آتا ہے کسی کو؟ لوگ اپنی بچیوں کے رشتوں کے لیے خود آتے ہیں علماء کے پاس, بھائی حضرت کوئی رشتہ ہو بتا دیں, کوئی ہو تو بتا دیں. متع کے لیے کیوں نہیں آ رہے؟ ان کو شرم آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے یہ صحیح کام نہیں ہے. تو جو متع کے حق میں دلائل دے رہے ہیں نا, وہ بھی کبھی اپنی بہن بیٹی کے لیے اس کو پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں اگر کرنا ہے چھپ کے کرو, ہمیں نہیں بتاؤ. اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے, یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا نے زنا کی اجازت دے دی جیسے سود کی اجازت دی ہے, کیونکہ سود میں غریب آدمی کو اپنا بظاہر فائدہ نظر آ رہا ہے نا. وہ بہت غریب آدمی اتنی گہرائی تک تھوڑی جائے گا کہ 1 لاکھ روپے دوں گا 2000 ملیں گے تو ڈبل روٹی مہنگی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, وہ اس کو تھوڑی دیکھ رہا ہے, وہ اس کو تھوڑی دیکھ رہا ہے کہ وہ 2000 جو بچا تھا وہ ادھر ڈبل روٹی میں انڈوں میں نکل جائیں گے. وہ اس کو تھوڑی دیکھ رہا ہے, وہ تو بس سرسری طور پر دیکھ رہا ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ پیسہ چند ہاتھوں, سارا پیسہ سمٹ کے چند لوگوں کے پاس جا رہا ہے. اتنی گہرائی میں تھوڑی جاتا ہے وہ. یہ تو جو کائنات کو بنانے والا رب ہے وہ جانتا ہے یہ ساری چیزیں. ایسے ہی زنا کا معاملہ ہے. زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دونوں کا فائدہ اس میں, حالانکہ اس میں عورت کا نقصان ہے, برباد ہو رہی ہے عورت اس میں. خواتین کو جو شریعت نے پردے کا حکم دے دیا, یہ خواتین کے فائدے کے لیے دیا ہے, خواتین کو پریشان کرنے کے لیے نہیں دیا. سابق جب افغانستان میں افغان طالبان کا دور تھا, 5 سال ان کی حکومت تھی, علماء کا ایک وفد گیا وہاں ٹرسٹ کے سلسلے میں. وہاں کچھ یتیم تھے, ان کے ساتھ تعاون کرنا تھا, تو میں بھی چلا گیا. تو ہم کابل میں کچھ دن ہم نے گزارے. کابل سے ہم کندھار آ رہے تھے. ایک افغانی جو گاڑی چلا رہا تھا اس کی اسپیڈ بہت خطرناک تھی. اتنی اسپیڈ سے گاڑی بھگا رہا تھا, ہمیں ڈر لگ رہا تھا کہیں مار ہی نہ دے ہم کو.
کوئی اسپیڈ بریکر ایسا نہیں تھا اس کی راہ میں جو بریکر کا کام دے رہا ہو. ہم نے کہا بھائی کیا ہو گیا اللہ کے بندے. پتا چلا کہ جی شادی شدہ آدمی ہے, 3-4 مہینے سے بیوی سے دور ہے, اب 3-4 مہینے بعد جا رہا ہے تو پھر یہ اسپیڈ ہے اس کی. کیوں یہ اسپیڈ تھی؟ افغانستان میں 2-3 مہینے میں کابل میں اور مختلف علاقوں میں کسی ٹرسٹ کے سلسلے میں گیا تھا, 3-4 مہینے رہا ہوں, ایک عورت بھی نظر, بولو بھائی, نہیں آتی. جب ایک عورت بھی بندے کو نظر نہیں آئے گی تو اس کو پتا ہے کہ جو نظر آتی ہے بس وہی ہے میرے پاس, اس کے علاوہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو اتنا بھرا ہوا تھا, اتنا بھرا ہوا تھا, ایسے بھاگ رہا تھا. ہم نے کہا ہمیں کیوں, ہماری عورتوں کو کیوں بیوہ کروائے گا بھائی تو اپنے چکر میں. ایسے بھاگ رہا تھا. عورت کو پردہ کرا کے شریعت نے عزت کس کو دی ہے؟ اس بیوی کو جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے. مرد اس کا محتاج ہوتا ہے, اس کو آرام سے طلاق نہیں دے سکتا, چھوڑ نہیں سکتا. اور آج کیا حال ہے, 3-3 4-4 مہینے کے 2-2 سال گھروں سے باہر رہتے ہیں, بیوی یاد اسکائپ پہ ٹہلا رہے ہیں اس کو. بس اسکائپ پہ بات ہو جاتی ہے روزانہ میری اپنی وائف سے. یہ لوگ بتاتے, میں کہتا ہوں یار 2 سال تم بیوی سے دور کیسے رہتے ہو؟ کہتے ہیں اسکائپ پہ میری بات ہوتی ہے روزانہ. بات ہی ہوتی ہے نا بھائی, بات چیت تو ابا سے بھی ہوتی ہے, بات چیت تو آپ کی والدہ سے بھی ہوتی ہوگی. یاد ہی نہیں آتی ان کو. کیوں یاد نہیں آ رہی؟ عورت بے پردہ ہے, ان کو دیکھنے کے اتنے ڈیزائن مختلف نظر آ رہے ہیں کہ بیوی ان کو بوجھ لگتی ہے. بوجھ کے یار یہ کیا چڑیل گھر میں لا کے رکھ لی ہے میں نے, 20 سال سے وہی دیکھ رہا ہوں میں. یہ قانون کس نے بنایا ہے پردے کا؟ اللہ نے. کس کے تحفظ کے لیے؟ عورت کے تحفظ کے لیے. جب عورتیں پردہ کیا کرتی تھی, لڑکے بالغ ہوتے ہی گھر میں چیختے تھے شادی کراؤ شادی. اب لڑکے سے ابا بول بھی دینا گن پوائنٹ پہ کر لے, وہ کہتا ہے میں پاگل نہیں ہوں, ٹینشن پال لوں میں. اللہ یہ کہ 2-4 بیوقوف سے جو میرے بیان میں بیٹھتے ہیں معذرت کے ساتھ, یعنی دنیا کے لحاظ سے بیوقوف, میرے لحاظ سے تو بہت عقل مند ہے. وہ کیوں نہیں؟ اس کو پتا ہے بھائی انٹرنیٹ پر اور ہر جگہ دوستیاں لڑکیوں سے, اتنی اس کے پاس رنگ رلیاں ہیں, رنگ رلیاں منانے کے لیے اتنی اس کے پاس انٹرٹینمنٹ کے لیے ذرائع ہیں کہ اس کو بیوی کی ٹینشن پالنا بوجھ لگتا ہے. تو یہ بے پردگی کا قانون دنیا کے ماہرین نے بنایا ہے, بڑے بڑے عقل مندوں نے, اور اس میں عورت کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. معاشرے میں عورت کا مقام ختم کر دیا انہوں نے. اور پردے کا قانون کس نے بنایا؟ مولویوں نے بنایا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا. اللہ نے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زوجہ پردہ نہیں کرتی تھی. حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ ان کو پردہ کرائیں, آپ نے فرمایا نہیں, آپ کی اپنی ذاتی رائے نہیں تھی یہ, اللہ کا قانون آسمان سے نازل ہوا کہ اے نبی اپنی بیویوں کو, اپنی بیٹیوں کو, ونساء المؤمنین, تمام مسلمان عورتوں کو حکم دے دیں یدنین علیہن من جلابیبہن, آئندہ جب گھر سے باہر نکلیں گی تو پردے میں نکلیں گی. اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو بھی حکم دیا, بیٹیوں کو بھی, اور تمام مسلمان عورتوں کو. پتہ یہ چلا کہ ہمارا قانون بنانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا انسان نہیں ہے. یہ کس نے قانون بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے. تو انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو ہم اگر اللہ کے مقابلے میں فالو کریں گے تو تباہی بربادی ہمارا مقدر ہوگی. تو میں جو اصل بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا قانون ہے کس کے پاس؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, علماء کے پاس ہے, اس کے علاوہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں تو یہ بحث کہ وہ صحیح ہے یا غلط, اس بحث سے اللہ نے ہماری جان چھڑا لی. کیا خیال؟ غلط تو نہیں کہہ رہا. تو اب یہ بحث ہی نہیں ہے. تو اللہ کی جب اتنا بڑا ہم پر انعام ہو گیا کہ اللہ نے اس قانون کو ہمیں دیا, تو بھائی اب ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. کتنی بڑی ناشکری ہوگی کہ اللہ نے ہمیں اس کنفیوژن سے باہر نکال دیا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, صحیح حق ہم تک پہنچ گیا. قرآن نے جگہ جگہ کہا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم, اے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کھلی دلیل آ چکی ہے. صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کی کھلے دلائل تمہارے پاس اللہ کی طرف آ چکی ہے, اللہ کی طرف سے آ چکے ہیں. فمن ابصر فلنفسہ, جو اس قانون پہ چلے گا بصیرت سے کام لے گا اپنا فائدہ کرے گا, اور جو اندھا ہو کے چلے گا وہ اپنا نقصان کرے گا. اس لیے میرے بھائی میں اور آپ اس بات کے مکلف ہیں کہ ہم کس کو فالو کریں,
اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو فالو کریں، اسی میں عزت ہے، چاہے وہ قانون ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ ہم وقتی فائدے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم دور اندیش نہیں ہیں، ہم اس کے پیچھے جو چھپی مصلحتیں ہیں ان کو نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ اس پر کہنے کے لیے اور بہت کچھ ہے مگر وقت ختم ہو چکا ہے۔ یاد رہا اور وقت ملا تو انشاءاللہ میں اگلے ہفتے اس پر انشاءاللہ مزید کچھ بات کروں گا۔ اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا